آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج اپنے یہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آئے ہیں اور ادب کے ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا بڑا قابل مبارکباد ہے، اور صاحب کمیٹی یہاں کی جماعت جتنا اپنے مقدر پر ناز کرے اتنا کم ہے، اس لیے سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اور سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ابھی آپ نے سنا، وہ اللہ کے محبوب بندے جیسے اپنے ہتھیلی میں کسی دانے کو دیکھتے ہیں، اس طرح سے وہ سارے سنسار کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرات، یہ آج کا اپنا یہاں اکٹھا ہونا میرے غوث سے چھپا ہوا نہیں ہے، بڑی محبت کے ساتھ میں اب حضرات بیٹھے ہوئے ہو، لیکن حضرات اس طرح سے آنا اور اس طرح سے بیٹھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ کام جو ہے نا، یہ کوئی طاقت کے بلبوتے پر نہیں کیے جا سکتے ہیں، یہ کام کسی امیری کی بنیاد پر بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں، یہ کام کسی دانشوری کی بنیاد پر بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسے کام تو وہ کرتا ہے جس کے دل میں بلال حبشی جیسا عشق بولتا ہو، یہ ایسا کام وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں سرکار اویسی کرن جیسی محبت بولتی ہو۔ تو حضرات، آپ بڑے قابل مبارکباد ہو، اللہ کے محبوب بندے کی محبت میں بیٹھے ہو، اور اللہ کے محبوب بندے کے بارے میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، وہ لاڈلا بیٹا تیرا، وہ سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ حضرات یہاں آئے ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بیٹھنا رائے گا وہ بیکار نہیں جائے گا۔ حشر کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہے، سرکار عبد القادر جیلانی کی محبت پکارے گی، یہ میرے وہ بندے ہیں یا رب العالمین، تیرے اور تیرے آقا کی محبت میں بیٹھے تھے اور میرا بھی خراج پیش کر رہے تھے۔ سرکار عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، عبد القادر کی تو شان بڑی نرالی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا قریب لے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں، محبت سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، وہ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی شان بڑی نرالی ہے، ہر طریقے و ہر سلسلہ ان سے جا کر کے ملتا ہے۔ آئیے سرکار غریب نواز الہی کے رحمہ کے دربار میں چلتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے دربار میں آپ حضرات کبھی گئے ہوں گے، اگر نہ گئے ہو تو آپ جانا، وہاں جا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار غریب نواز کے دربار میں بہت سارے زائرین حضرات آتے ہیں، اور وہ آنے والے کسی ایک علاقے کے نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری جگہ سے، وہ ہند کے راجہ ہے، وہ عطا رسول ہے، ان کے دربار میں بہت ساری جگہ سے آنے والے آتے ہیں۔ اور آپ نے وہاں کسی گجراتی کو دیکھا ہوگا دعائیں مانگتا ہوا، یا اللہ تیرے محبوب بندے کے صدقے میری سن لے۔ تو وہ گجرات سے آنے والا گجراتی زبان میں دعا مانگتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی ہند سے آنے والا وہ ہندی زبان میں دعا مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور سندھ سے آنے والا سندھی زبان میں دعا مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔
پنجاب سے آنے والا پنجابی زبان میں دعا مانگتا ہوا نظر آئے گا، عرب سے آنے والا عربی زبان میں دعا مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جتنے آپ سارے بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ سب بولنے لگ جاؤ، چاہے انیک بولی نہ ہو، ایک ہی بولی میں سب کے سب بولنے لگ جائے، اور سننے والے پیر صاحب ہیں، اب کس کی سن پائیں گے، کس کی سمجھ پائیں گے؟ نہیں، نہ کس کی سن پائیں گے، نہ کس کی سمجھ پائیں گے۔ وہ کہیں گے ہے ایک بولو، سب نہ بولو تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اب غریب نواز کے دربار میں پہنچتے ہو، اب نہ جانے کتنے وزائرین کھڑے ہیں اور الگ الگ زبان الگ الگ بھاشا میں مانگ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عبدالقادر جیلانی ہی اب وہاں ہندی بولی کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز عبدالقادر کے بیٹے وہ ہندی بولنے والے کی زبان ہندی بھی سمجھ رہے ہیں، اور گجرات سے آنے والے کی گجراتی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، سندھ سے آنے والے کی سندھی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، عرب سے آنے والے کی عربی زبان سمجھ رہے ہیں، اور سب کی جھولی بھری جا رہی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے جب ان کی اولاد کے دربار میں سب کی سنی جاتی ہے اور سب کی جھولی بھری جاتی ہے، تو آج سرلی کی دھرتی پر پیر صاحب کی ہی صدارت میں ہم اور تم بیٹھ کر کے عبدالقادر جیلانی کے صدقے میرے رب سے مانگے کیوں نہیں ملتا؟ ضرور ملتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطبہ کے بعد قرآن پاک کی آیت پاک میں نے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے محبوب بندوں کو دنیا میں کسی کا ڈر نہیں، آخرت میں بھی کسی کا غم نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اور تم کیا سمجھیں گے کہ اللہ کے وہ بندے محبوب ہوتے ہیں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں؟ کیا وہ بندے محبوب ہوتے ہیں اگر دنیا میں کسی سے نہ ڈرے؟ ایسا تو میں بتاؤں، آپ کے یہاں نہ ہو تو میرے علاقے میں چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، اونٹ کو ایک منٹ میں وہ قبضے کر لیتا ہے، دو چار جوانوں سے وہ گرتا بھی نہیں ہے، ہتھیار ہاتھ میں دے دو تو پوچھو مت بات، ایسا بہادر ہے۔ یا وہ اللہ کا ولی اسے کہا جاتا ہے؟ نہیں، اونٹ کو قبضے کر دینا، جانور کو پچھاڑ دینا، کسی کو گرا دینا، اسے اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ کسی کو گرا دینے سے ڈرے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ سچ بولتا رہے، جھوٹ سے ڈرتا رہے، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں پہلے میرا رب اسے امتحان کے میدان میں اتارتا ہے، پھر انہیں رتبے عطا فرمائے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امتحان کے میدان میں اللہ کے بہت بڑے بڑے بندے آئے، جو وہ کامیاب ہو گئے، انہیں بہت بڑا بڑا انعام بھی دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امتحان کے میدان میں جب لایا گیا تھا نا، تو ان سے پہلے کوئی غلطی تھوڑی ہوئی تھی جو لایا گیا؟ نہیں نہیں، آپ آئیے امتحان کے میدان میں بیٹھیے، آپ اسی پیپر میں کامیاب ہو جائیے، پھر دیکھیں میری شان کیا بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب بندے امتحان کے میدان میں آئے کہ نہیں تو بھوکا مار مار کر کے امتحان لیا گیا، کسی کو پیاسا رکھے امتحان لیا گیا، کسی کو بھوئی سلا کے امتحان لیا گیا، کسی کو آگ کے قریب بٹھا کے امتحان لیا گیا، نہ جانے کس کس انداز میں امتحان لیا گیا، جن کو کسی نے سرل زبان میں یوں کہا ہے، میں تجھے بھوکے ماروں، بھوئی سلاؤں، نکلیے پاڑوں کھال، پھر بھی مجھے نہ بھولے تو کر دوں نحال۔ جب اس طرح سے وہ امتحان کے میدان میں آتے ہیں اور ہر موڑ پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر میرا اللہ انہیں اتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ آئے عبدالقادر جیلانی، اب تو کہہ دے یہ چور ہے مگر عبدال بن گیا، تیری زبان سے نکلا یہ عبدال بن گیا۔ آئے غریب نواز، کہہ دے یہ آنے والا پہاڑ ہے، یہ ہوا کی فضا میں اڑ جائے گا۔ آئے محمود شاہ، کہہ دے یہ کھارا پانی ہے، میٹھا ہو کے رہ جائے گا۔ آئے حاجی علی اکبر شاہ، کہہ دے آئے سمندر ہے تو سمندر ہے، مگر ادھر مت آنا، وہ ادھر نہیں آئے۔
کی طاقتیں ہوا کرتی ہے نا، تب جا کر کے ملتی ہے۔ میں اگر نعرہ لگا دوں یا آپ نعرہ لگا دو، سرکار امیر کلال پوجا گر تھے، مٹکا بیچا کرتے تھے، اس سے پتہ چلا یہی آپ کا کام کرتے تھے، اور آپ نے ہاتھ سمیٹ لیا کہ ایسے ہے وہ نقش بند سرکار۔ سلسلہ نقش بند میں امیر کلال مٹی کا برتن بنانے والے بہت پائے کے ولی تھے، تو ہمارا بھی اس سے تعلق ہے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میں کہہ دوں عبدالرحیم گرڑی سارا پاکستان کے بزرگ ہمارے ذات کے منگریا تھے، کیا وہ اللہ کے محبوب ولی تھے؟ میں بھی منگریا ہوں، کیا کامیاب ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے حضرات۔ بات جب بنتی ہے، ارے تو اس طرح سے کیوں یوں کہہ رہا ہے، جب وہ مڑ کے تجھے کہہ دے کہ اب تو میرا ہے، تو ہے مزے کی بات۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر ایک طرفہ محبت کے پیچھے اپنے لگ جائے نا تو اخباروں میں تو ضرور آتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی ہے، جیل کے حوالے ہو جاتے ہیں مگر انعام نہیں ملتا ہے۔ اب اگر دونوں طرف سے ہو جائے، اب غریب نواز کی شان آپ نے پڑھی، سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ آپ نے پڑھی کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے اندر بھی ولی تھے، دودھ پینے کی ہی زندگی کے اندر اس وقت میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ کچھ بڑے ہوئے علم کے لیے آپ وہاں اپنے گھر سے چلے، ڈاکوؤں کا سامنا ہوا، تب بھی آپ ان کے سامنے سچ بولتے رہے۔ وہ عبدالقادر جیلانی جن کی تاریخ ہم نے اور آپ نے پڑھی، غریب نواز علیہ الرحمہ کی تاریخ ہم نے اور آپ نے پڑھی، محمود شاہ کی تاریخ آپ نے اور ہم نے پڑھی، بابا میاں کی تاریخ آپ نے اور ہم نے پڑھی، آپ کے مرشد اظہر علی کی تاریخ آپ نے اور ہم نے پڑھی۔ اس تاریخ کو پڑھ کر کے ہم نے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان سے میرا تعلق ہے، یہ زنجیر مجھ کو لے کر کے جائے گی، جہاں ٹھکانہ ہے وہاں مجھ کو لے کر کے جائے گی۔ جس کے بارے میں کوئی شاعر لکھتا ہے، اس شاعر کو پڑھ کر کے اور میں نے پکا یقین کر لیا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس نشانی کے جو سگ ہے وہ مانے نہیں جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، یہ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، ہاتھوں کو بلند بھی کر لیا۔ لیکن حضرات ایک بات کا دھیان رکھنا، نسبت تو میں نے جوڑی ہے، کنیکشن میں نے جوڑنے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھے دل کے آئینے کے اندر، اپنے مرشد نے جو مجھے کہا تھا اس پر میں عمل پیرا ہوں یا نہیں، میرے مرشد نے کیا حکم فرمایا تھا وہ بات مجھ میں ہے یا نہیں۔ اس لیے تو ہم اور تم کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دکھتے ہیں، جلسے بہت ہوتے رہتے ہیں، جلسے کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے جیسے تھے ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رنگ ایک طرف سے آیا، دو طرف سے نہیں آیا۔ ہم نے تو کیا مگر انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اگر وہ قبول کرتے، میں مانگتا، وہ دینے پہ آتے، میں وعدہ کرتا، آئے میرے مرشد جو آپ کا حکم ہوگا وہ سر آنکھوں پر ہے، اگر اس طرح سے وعدہ کیا، اب میرا مرشد کہتا تھا اس طرح سے چلنا ہے تو میں ایسے ہی چلوں گا، اب میرا مرشد کہتا ہے اس طرح سے بیٹھے میں ایسے بیٹھوں گا، میرا مرشد کہتا ہے ایسا لباس پہن میں ایسا لباس پہنوں گا، میرا مرشد کہتا ہے اپنے باپ کی ہی ادب کر، میرے ماں باپ کا میں ادب و احترام کروں گا، میرا مرشد کہتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے، میرا مرشد کہتا ہے
نبی کا یہ حکم ہے، اب اس حکم پر میں عمل تیرا بن کے رہوں تو میرا مرشد اللہ کے دربار میں دعا کرے گا، اور میرے مرشد کے ہاتھ اٹھنے ہوتے ہیں اور اپنے چہرے پر چہرہ مصطفیٰ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے پر لباس اسلام بنتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے پر اللہ کے احکام مضبوطی کے ساتھ میں عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ انہوں نے مجھے قبول کر لیا ہے، انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ افسوس دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، یہ نہ سمجھ بچے بچیاں ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں پھٹا ہوا کپڑا کہ یہ فیشن ہے وہ اپنا لیتے ہیں۔ ارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں ابھی مجھ سے قبل مولانا الیاس صاحب اتبری بہت اچھے انداز میں بتلا رہے تھے، وہ جنت کی مالکہ ہے، جنت کی مالکہ، اس کی قمیص بن کر کے زندگی گزارو، پھر دیکھو شوہر محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ارے طلاق کی نوبت کیسے آئے، ساسو تجھے بہو نہیں ماں کہنے پہ تیار ہو جاتی ہے، تیرے گھر کی ساری چابیاں تجھے دی جائے گی، لیکن فاطمہ کی قمیص بن پہلے پھر دیکھ جائے گی، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرات یہ ساری باتیں علم سے آتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا جشن ہم اور تم منا رہے ہیں، اچھی عقیدت ہے، لیکن خیال کیا کبھی اس بات پر کہ سرکار غوث اعظم نے جو فرمایا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں ابھی حضرت بتلا رہے تھے، یہ جہالت کی وجہ سے ہے، علم نہیں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر علم اپنے پاس میں ہوتا تو پھر ایسی نوبتیں نہیں آتی۔ علم جس نے پڑھا، جو پڑھنے کا حق ہے ویسا، ایسا نہ سمجھے کہ یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، نہیں، علم پڑھنے کا جو حق ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ایسا اللہ کے محبوب بندے کے قدموں میں بیٹھ کر کے علم حاصل جس نے کیا ہے، پھر ان کی شان دیکھے۔ حضرات آپ نے سنا ہوگا ایک وقت کا بادشاہ گزرا ہے، علم کے بارے میں بات آپ کو بتلاؤں، جو عالم ہوتا نا وہ راہ بتاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتلاؤں یہ عالم بننے کے لیے ذریعے کس نے دیے؟ سخی نے دیے ہیں۔ اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ جو سخی ہے نا وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، وہ جنت میں سب سے پہلے سخی جائے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، 3 شخص ایسے ہوں گے جنت کے قریب۔ اب جنت میں پہلے کون داخل ہو؟ ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، ایک سخی ہے۔ اب شہید کو پوچھا جائے کہ آپ نے یہ مرتبے کیسے حاصل کیے، تو شہید کہے گا میں نے علم پڑھا ہے، عالم نے مجھے طور طریقے بتائے ہیں کہ دین کے خاطر شہید ہو جانا، اس کا ایک قطرہ زمین پہ پہنچنے سے پہلے جنتی ہے وہ، اس لیے میں نے زندگی بھر دین کا کام کیا اور یہاں تک کہ دین کے لیے میں شہید ہو گیا۔ عالم کو پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے جو علم پڑھا کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا؟ وہ عالم کہے گا کہ ایک سخی آیا تھا، وہ سخی نے سخاوت کی، مدرسہ بنا دیا، سخی نے سخاوت کی، کتابیں دے دی، ہم نے وہ کتابیں پڑھی، ہم نے وہ علم پڑھا جس کی بنا پر ہم نے ان کو یہ بتلایا۔ اور سخی کو پوچھا جائے گا اے سخی، سخاوت کرنے والے
یہ تو نے کہاں سے رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کی؟ وہ سخی کہے گا یہ عالم نے مجھے بتلایا ہے، عالم کہے گا یہ سخی نے پہلے مدد کی اس لیے میں نے اس کو بتلایا ہے۔ اب حکم ہوتا ہے کہ آئے سخی تو جنت میں پہلے داخل ہو۔ دین کی ضرورت ہے حضرات، علم سیکھے، علم پڑھے۔ یہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ جتنا اپنے مقدر پر ناز کے اتنا کم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے، وقت کے بادشاہ ہے، اور وقت کے بادشاہ وہ اس لیے ہے کہ غوث اعظم محمد کے محبوب ہے۔ سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت یہاں بھی دیکھ رہی ہے اور پہچان بھی رہی ہے۔ حضرات یہاں تک تو میں نے سنا ہے، یہاں تک میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ایک وقت میں کئی مریدوں کی یہاں حاضری ہوا کرتی۔ آپ نے سنا ہوگا سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں رمضان کا مہینہ بھی لکھا ہے اور کتابوں کے اندر اور طرح سے بھی واقعہ آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخری دن ایک مرید آیا، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پیش کی، حضور چلے آج رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، آپ کی دعوت میرے گھر ہے۔ آقا سرکار عبدالقادر جیلانی نے دعوت قبول کر لی۔ اس طرح سے دوسرا مرید آیا، تیسرا مرید آیا، آپ نے سنا ہوگا قریباً 70 مرید آئے، آپ نے ان کی دعوتیں قبول کرتے رہے۔ اب اندازہ لگائیے جس کے پاس میں پاور ہو نہ تب وہ ایسی تیاریاں کرتا ہے۔ میرے پاس کرایہ نہیں احمد آباد کا اور میں بمبئی جانے کی بات کروں تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 مریدوں کے یہاں جانے کی دعوت قبول کر رہے ہیں اور شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ابا جان روزانہ آپ اپنے دوستوں کے یہاں، اپنے مریدوں کے یہاں، اپنے چاہنے والوں کے یہاں آپ جاتے ہو، آج تو رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، آج تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کریں۔ جیسے ہی گھر والے بچوں نے یہ بات رکھی تو شام کا وقت ہوا، افطار کے وقت میں سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پر بیٹھ کر کے روزہ افطار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا رب العالمین سب کے گھروں میں حاضری بجانا تیرا کام ہے، آج میرے بچوں نے ضد کر لی ہے، اب ان کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کر لیا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، اب لوگ عید کے لیے جا رہے ہیں، خوشی ظاہر ہو رہی ہے، ایک غریب مرید آتا ہے اور غریب مرید آ کر کے وہ کہتا ہے کہ آج تو ہو رات کو پورا مہینہ میں عبدالقادر جیلانی کو دعوت دے نہ پایا، آج رات کو میں نے عبدالقادر جیلانی کو دعوت پیش کی، آقا عبدالقادر جیلانی نے میری دعوت کو قبول کر لیا، رات کو میرے گھر تشریف لائے، میرے ساتھ میں بیٹھ کے روزہ افطار کیا۔ اتنے میں ایک دوسرا سنتا ہے، وہ قریب آتا ہے، کیا بات کرتے ہو؟ عبدالقادر جیلانی تو رات کو میرے گھر آئے تھے۔ اتنے میں تیسرا سنتا ہے، کیا بات کرتے ہو؟ میرے گھر آئے تھے۔ اتنے میں چوتھا آتا ہے، کیا بات کرتے ہو؟ میرے گھر آئے تھے۔ قریب لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سب کہتے ہیں بھائی ایک ہو کر کے انے کے گھر کیسے پہنچ جاتے ہیں، چلو عبدالقادر جیلانی کی دربار میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے پوچھتے ہیں، عبدالقادر کے گھر آتے ہیں، آ کر کے پوچھا کہ عبدالقادر کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، اس کی چھایا میں بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ ہو کہا کیا کام تھا؟ کہا پوچھنا تھا رات کو کہاں تھے؟ بچوں نے کہا رات کو تو ہمارے ابا عبدالقادر تو ہمارے ہی گھر تھے، ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر روزہ افطار کیا ہے۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا بالکل ہاں صحیح اور ٹھیک کہتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، چلو ہمارے ساتھ میں، بچے ان کے ساتھ میں ہیں، وہ سارے لوگ مل کر کے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں،
جہاں عبد القادر تشریف فرما ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کہاں تھے رات کو؟ سلام پیش ہوا۔ اس کے بعد میں پوچھا کہ آپ رات کو کہاں تھے؟ وہ غریب مرید بولا حضور میں نے دعوت دی تھی آپ کو، آپ میرے گھر نہیں آئے تھے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہاں میں مرید تیرے گھر آیا تھا۔ پھر دوسرا بولتا حضور کیا بات کرتے ہو، میرے گھر نہیں آئے تھے۔ تیسرا یہی بات اور آتا ہے۔ بچوں نے کہا ابا جان کیا بات کرتے ہو، رات کو تو اپنے ہی تو گھر تھے۔ دوسروں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آئے عبد القادر جیلانی ہمیں سمجھاؤ ورنہ ہمارا ذہن خراب ہو جائے گا۔ آپ اکیلے ہو کر کے بہت ساروں کے گھر کیسے پہنچ جاتے ہو؟ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں ایک تمہیں دیکھ رہا ہوں، اب تمہیں آنکھیں بند کرنے کو کہوں نا تم آنکھیں بند کر لینا، پھر آنکھیں کھولنے کو کہوں تب آنکھیں کھول دینا، اور اسی پیپل کے درخت کے اوپر دیکھنا، پھر میں کہوں آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں بند کر لیے۔ اب کہا کہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، سب نے آنکھیں بند کر لی۔ کہا اب آنکھیں کھولو، تو سب نے آنکھیں کھولی، اور ہر پیپل کے پتے پر عبد القادر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آنکھ بند کر لو، سب نے آنکھ بند کر لی، آنکھ کھولو، دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک پل بھر میں ہر جگہ پر میری حاضری ہو سکتی ہے۔ اے سرلی کے غیور مسلمانوں، آپ اس بات کو یقین سمجھیے، جب اس طرح سے میرے اللہ نے عبد القادر کو طاقت عطا فرمائی ہے، تو آج کے دن اس وقت میں سرلی کی زمین پر بیٹھے ہوئے سارے چاہنے والے مریدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم۔ بات ہونی چاہیے، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ محبت میں وہ قوت کہ سنگ دل بنے موم، حسن اخلاق سے، ارے اپنے تو کیا غیر کو مسلمان کرتے، مومن مسلمان کرنے تو وہ شان ہوا کرتی ہے۔ سر ہلانے سے کچھ نہیں۔ درود کے بارے میں کہا جاتا ہے، درود تک ہم اور تم شوق سے نہیں پڑھتے ہیں، ارے کہنے پر جو پڑھا جاتا ہے اس کی صرف مزوری ملتی ہے، بل کہے محبت میں پڑھا جاتا ہے اسے انعام ملتا ہے، اور انعام کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک بتلایا ہے حضرات، درود جو ہے نا یہ مومن مسلمان کی پہچان ہے، مومن مسلمان کی پہچان ہے درود۔ جس نے صدق دل سے محبت کے ساتھ میں درود پڑھا، انشاءاللہ میرے نبی کی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا آقا کے دربار میں اسی طرح سے مرید پہنچا تھا، صحابی امتی پہنچا، جا کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دعوت پیش کرنے آیا ہوں، آپ دعوت قبول فرمائے۔ غربت کی وجہ سے کافی وقت نکل چکا ہے، اسی کوشش میں لگا تھا، رحمت والے آقا نے سبحان اللہ دعوت قبول کر لی۔ اب وہ گھر لوٹ کے پہنچا، اپنی حیات رفیقہ اپنی عورت سے کہا حضور نے دعوت تو قبول کر لی ہے، اب جلدی کیجئے کھانے کی تیاری کریں۔ اس کی عورت نے کہا میں روٹی بنا لیتی ہوں، اب جلد سالن کس کا تیار ہوتا ہے، آپ جاؤ کئی مچھلیوں سے مچھلی خرید کر کے آ جاؤ، مچھلی کا سالن بنایا جائے۔ وہ پہنچا، مچھلی خرید کے لایا، صاف سوف کر کے اپنی عورت کو دیا اور ہانڈی میں ڈال کے چولہے پر رکھا، اور آپ آقا کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یا رسول اللہ فدا کا ماں باپی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ تشریف لے چلے۔ پیارے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آقا علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ میں ہے اور چلے آ رہے ہیں۔ جیسے اس کے گھر پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، وہ اپنے گھر میں پہنچتا ہے، کھانا تیار ہوا یا نہیں تیار ہوا؟ اس کی عورت نے کہا روٹی تو میں نے بنا لی ہے مگر مچھلی کا سالن ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے۔ کہا کیا بات کرتی ہے؟ کہا مچھلی کا سالن تو
घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में पक जाया करता है, अभी तक तैयार कैसे नहीं हुआ? कहा ना जाने, ये तो मुझे पता नहीं है। जब आप चूल्हे पर देगची रख के गए हो तब से मैं देख रही हूँ, ढक्कन हटा के देखती हूँ तो अंदर तो मछली जिंदा घूम रही है, नीचे में है लकड़ियां जला रही हूँ, मगर बात समझ में नहीं आ रही है। वापस लौट के हुजूर के दरबार में आया, आकर के अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है। रोटी तो तैयार हो गई है मगर मछली का सालन तैयार नहीं हो रहा है। गायब दा नबी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे आका को तो सब खबर है, मगर उससे इस बात को जाहिर करने के लिए मेरे आका ने फरमाया, क्या बात करते हो? कहा, या रसूलुल्लाह, खाना तैयार है मगर सालन तैयार नहीं है, रोटी तैयार हो चुकी है। का देगची को उठाओ, यहाँ लेके आओ। जैसे ही हांडी या देगची को वहां से उठाया, हुजूर के सामने लाके रखा, ढक्कन को हटाया और जैसे ही देखा वो मछली शोरबा के अंदर जिंदा घूम रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, अरे दरिया के अंदर रहने वाले नरमो नाजुक जानवर, ये क्या हो रहा है? ये आग के आगे तू नहीं पिघल रही है, ये घंटे नहीं मिनटों में है, पक जाना चाहिए, मगर आग ने तुझ पर असर नहीं किया। इसकी वजह क्या है? अब वो ज़बान हाल मछली होकर के ज़बान से बोलती है, या रसूल अल्लाह, मैं दरिया का रहने वाला जानवर जरूर हूँ, दरिया में रहने वाली मछली जरूर हूँ, मगर आया का तेरी मोहब्बत में दुरूद पड़े उस पर आग असर नहीं कर सकती। या रसूल अल्लाह, मैं दरिया में जरूर रहती हूँ मगर सुबह से शाम तक 70,000 मर्तबा आप पर दुरूद पढ़ती रहती हूँ, जिसका नतीजा ये है कि मुझ पर आग ने असर नहीं किया। अंदाजा लगाइए, अरे दरिया में रहने वाला वो मछली जिस पर आग असर ना करे, नबी पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ने से, तो हम तुम तो अल्लाह के बंदे हैं, नबी के उम्मती है, हुजूर पर मोहब्बत से दुरूद पढ़े तो जहन्नम नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, तेरे रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश हम भी बैठे मदीने की गलियों में, सुना है मदीने की हवा, सुना है जन्नत की हवा आती है। तो हजरात, जिन्होंने सच्चे दिल से अपना लिया है ये सौदा, उसको इनाम बहुत मिलते हैं। और सच्चे दिल से सौदा अपनाने का मतलब यही है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक कामयाब हुआ वो इंसान जो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला किया। हजरत, सच्चे दिल से सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान, जिसने अपना लिया और वो यहाँ हमने और तुमने मान लिया तो बड़े सस्ते सौदे हो जाते हैं, और कल हश्र के दिन वहां जाकर के मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, फिर भी वहां वो कोई काम बनने वाला नहीं है। और दुनिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वाकयात सुना करके समझाया जाता है। आपने सुना होगा जुबैदा खातून, वक्त का बादशाह हारून रशीद, जिसकी हयात रफीका थी ना, रास्ते रास्ते जा रही थी, अल्लाह का महबूब बंदा बैठा है। वाकया आपने बहुत बार सुना होगा, गीली मिट्टी है उठा रहे हैं, उसके खिलौने बना रहे हैं, और वो ऐलान क्या करते हैं, जन्नत का महल खरीद लो। क्या कहते हैं, जन्नत का महल खरीद लो। बात ही समझ में नहीं आती है। अरे मिट्टी भीगी हुई हाथों में ले और उसका खिलौना बनाए, उसका घरौंदा बनाए, और फिर उसका नाम जन्नत का महल रखे, और फिर वो ऐलान करे कि जन्नत का महल खरीदो, जन्नत का महल। वहां अकल काम नहीं करता, वहां इश्क काम करता है। हारून रशीद की ज़ौज़ा वहां जा रही थी, दुर्वेश क्या कह रहा है, अपनी सहेलियों के साथ में है, वहां पहुंची। दुर्वेश पतला, इसकी कितनी कीमत है? 10 दिरहम, बहुत सस्ता है। मोहब्बत के साथ में किया जा रहा है ना, ईमान के साथ में किया जा रहा है, बहुत सस्ता है। 10 दिरहम दिए, घरौंदा खरीद लिया। महलात में पहुंचती है,
بادشاہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، اتنا وقت کہاں خرچ کیا؟ بادشاہ سلامت شیلیوں کے ساتھ میں راستے راستے آ رہی تھی، بیچ میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، وہ گھروں دے بنا رہا تھا، یہ میں بھی لے کے آئی ہوں، اور اسے جنت کا محل ہے، جنت کا مکان ہے، اس کا نام رکھا جا رہا تھا، اور 10 درہم اس کی قیمت کی ہے۔ میں نے وہ دیے اور لیے، اس لیے وہاں تھوڑا وقت لگ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا مارا کہ وقت کو بھی خرچ کیا اور تو نے مال پیسوں کو بھی خرچ کیا، یہ مٹی کے کھلونے جنت کے محل ہو سکتے ہیں، مگر اسے یہ پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ رب کا دلارا بندہ کہہ دے یہ چور ہے چور، مگر وہ اپنی زبان سے کہہ دے تو ابدال ہے تو وہ ابدال بن جاتا ہے۔ یہ ہے تو مٹی کا کھلونا، مگر اللہ کا محبوب بندہ کہہ دے یہ جنت کا محل ہے تو جنت کا محل بن جاتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے اللہ کے محبوب بندے کی زبان سے جو بول نکلتا ہے نا، اس میں طاقتیں میرے رب کی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ پہلے وہ امتحان کے میدان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب امتحان کے میدان میں کامیاب ہو جانے کے بعد میں چاہے جس میدان میں کھیلے اسے اکھڑا تو آتا ہی ہے نا، اسے کھیلنا تو آتا ہی ہے نا، اس لیے کہ پہلے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اب میں امتحان بھی نہ دوں، مجھے کیا معلوم گھوڑ دوڑ پر کیسا سوار ہو جاتا ہے، اونٹ پر کیسے بیٹھایا جاتا ہے، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بھیڑ بکری چرانے کی شعور نہ ہو تو پھر گھوڑے کا سوار میں کیسے بن جاؤں؟ وہ تو اللہ کے محبوب بندے تھے جن کو میرے رب نے یہ پاور دے رکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ملکت کو تو نے خرچ کیا، ٹھیک ہے، دن پورا ہوا، رات کا وقت آیا، اب ظاہری آنکھیں جو تھی نہیں وہ تو بند ہو گئی، نیند کے وقت میں دل کی آنکھیں کھلی، اب خواب کے ماحول میں دیکھتا ہے حشر کا میدان لگا ہوا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، جہنمیوں کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے۔ بادشاہ بھی وہاں پہنچا، جیسے ہی نظر دیکھی تو ایک محل عالی شان جنت میں بنا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے زبیدہ بیگم۔ اور بادشاہ نے سمجھا کہ جو عورت کا مال ہوتا ہے وہ مرد کا ہی ہوا کرتا ہے، یہ تو میری عورت ہے، مگر اسے یہ پتہ نہیں تھا یہ تو طور طریقے دنیا کا قانون ہے، وہاں تو جس نے اپنے ہاتھ سے دان کیا ہے وہی پائے گا۔ اب بادشاہ اس میں جانے کی کوشش کرنے لگا، وہاں سے دھکیل دیا گیا، نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ زبیدہ کا محل ہے تو پھر اس کا میں شور ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، ہوگا جو ہے اپنی جگہ پر ہے، مگر یہاں اس جنت کے محل میں تو زبیدہ ہی داخل ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان کی بنیاد پر سودا کیا ہے نا، محبت کی بنیاد پر سودا کیا ہے۔ اب وہ رات بچی بڑی مشکل سے انہوں نے کاٹی، اور صبح ہوتے ہی اپنے بیگم سے کہنے لگا کہ چلو نے آپ کہاں گئے تھے، مجھے بھی وہ کھلونا جنت کا محل خریدنا ہے۔ اب وہ زبیدہ آگے ہے، بادشاہ پیچھے چلا آ رہا ہے، وہاں پہنچے جو درویش بیٹھا ہوا تھا نعرہ لگا رہا تھا جنت کے محل خریدو، جنت کے محل خریدو، سبحان اللہ، بدل جائے نظام دو عالم ہر ایک آنے واحد میں، اگر کوئی ضد پہ آ جائے دیوانہ محمد کا، اب وہ اللہ کا محبوب بندہ جو کہتا ہے میرا رب کرتا جا رہا ہے، وہ نعرہ لگا رہا ہے۔ بادشاہ قریب گیا کہ اب ایک مجھے بھی دے دو، کہا کتنی قیمت ہے؟ مختلف روایات آتی ہے، کسی نے ہار کا لکھا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے، کل ملا کے یوں کہا ہے کہ بادشاہ ہو کر کے بھی ہار گیا، خرید نہ سکا۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا اس کی 10,000 لاکھ درہم قیمت ہے۔ کیا بات کرتے ہو، رات اوپر سے گزری ہے، کل تو میری عورت کے ہاتھ تو نے 10 درہم میں دیا ہے اور ابھی اتنی تو مہنگا کر دیا ہے جو میری بادشاہی بھی ایک طرف ہے، اس کو نہ خرید پا رہا ہوں، اتنا مہنگا۔ کہ بادشاہ آپ کو معلوم ہے آپ کی عورت زبیدہ نے تو محبت کی بنیاد پر خریدا تھا، اور تو جنت میں دیکھ کر کے آیا ہے، اس لیے بھاؤ بہت مہنگے ہو گئے۔
وقت بادشاہ ہو کر کے بھی کچھ نہ کر پایا. پتہ یہ چلا, سمجھ میں بات یہ آ رہی ہے. اب اگر ایمان کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر اگر کوئی انسان مدرسہ کے اندر بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں دے دے میرے دوستو, اور وہ بچہ اس پر پڑھ لے اور پڑھ کر کے عوام کو علم پھیلاتا رہے, تو وہ سودا کل قیامت کے دن جنت کا ضمانت دار بن جائے گا. بہت اچھا. اگر میرے دوستو وہاں جا کر کے دیکھیں کہ یہ ایسا کر رہی ہے, انہیں اتنا انعام ملتا ہے, اب میں بھی کر دوں, نہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وقت وہی دیا گیا تھا, اگر اس میں تو سنبھل جاتا, اب یہاں سنور جاتا. اب اگر تو وہاں نہ سنبھلا تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرات, اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق جوڑنے والوں, یاد رکھنا, ہم اور تم تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 11ویں کر لی, وہ ہماری نگہبانی کرے گا. شاہ محمود کا مرید بن گیا, وہ ہماری نگہبانی. شرط یہ ہے حضرات کہ ان کے وعدے کیے ہوئے پر ہے تو, اگر ان کے کیے ہوئے وعدے پر ہے تو آدھی رات کو پکارو, آئے میرے مرشد مدد کن. مرشد کے صدقے وہاں مدد پہنچ جاتی ہے, اور پھر اس وعدے کے تو خلاف ہے, پھر کبھی کام نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا دو کہ ہم نے ان سے جو وعدہ کیا ہے اس پر ہم یقین کے ساتھ میں رہیں گے. پھر دیکھیے مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے. پھر دیکھیے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی محبت کس طرح سے دل میں گھر کر جاتی ہے. وقت شاید کافی ہوتا ہوا جا رہا ہے. جو کچھ کہنا تھا مرشد کے حوالے سے, جو آپ کے مرشد مہینہ بھر پہلے میں خود جوت پر مدرسہ دارالعلوم اسحاقیہ میں گیا تھا, حضرت سے میں ملاقات کر کے آیا تھا. ایک وقت کافی ہو چکا ہے, قبلہ پیر صاحب سے میں معافی چاہتا ہوں. جمال ایار کی رنائی ختم نہ ہوئی, بہت ہی کام لیا میں نے خوشبیانی سے. باغ با جاتا ہوں, گلشن تیرا آباد رہا. بس اسی پر کرتا ہوں میری بات ختم. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. اس میں جتنی بھی بھول رب قدیر فرمائے معاف. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. السلام علیکم.